بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم۔ قرآن پاک کی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ عربی زبان میں صلاۃ کا لفظ چند مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا مدح و ثناء، تعریف، رحمت، دعا اور استغفار وغیرہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے صلاۃ کی جو نسبت وارد ہوئی ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثناء اور تعریف و توصیف کرنا ہے اور ان پر اپنی رحمت مخصوصہ نازل فرمانا ہے، اور فرشتوں کی طرف سے صلاۃ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرنا ہے، اور ایمان والوں کی طرف سے صلاۃ کا مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثناء، تعریف اور رحمت کی دعا کرنا ہے۔ قول البدی، صفحہ نمبر 215، امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا ہے اور ان کی مغفرت فرماتا ہے، اور فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استغفار کا حکم دیتا ہے۔ اور آیت کے اگلے حصے کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی اپنی نمازوں میں ان کی تعریف و توصیف کرو، اپنی مساجد میں اور ہر جگہ پر اور نکاح کے خطبہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثناء کرو، کہیں بھی آپ کو نہ بھولنا چاہیے۔ اب آتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف، جو کہ احادیث مبارکہ کے عین مطابق بیان کروں گا۔ پہلی حدیث مبارکہ جو کہ مسلم، نسائی اور ترمذی سے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ نسائی، مسند احمد اور مستدرک کے حاکم سے ہے، جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کی 10 خطائیں معاف کی جائیں گی اور 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ نسائی کی حدیث مبارکہ جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرشتے 70 مرتبہ دعائے رحمت کرتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث مبارکہ جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھے، قیامت کے روز وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر درود شریف بھیجا یا میرے لیے اللہ سے وسیلہ یعنی جنت میں بلند مقام مانگا، اس کے لیے میں قیامت کے روز ضرور سفارش کروں گا۔ ترمذی کی حدیث مبارکہ جو کہ اس میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں، اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود شریف کے لیے وقف کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا کہ 1/4 ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تو چاہے۔ میں نے کہا کہ آدھا وقت مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 2/3 مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود پاک کے لیے وقف کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مجھ پر درود پاک نہ پڑھا جائے، کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ ترمذی کی حدیث مبارکہ جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تک درود پاک نہ پڑھا جائے،
آدمی کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ ترمذی کی حدیث مبارکہ، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے وہ بخیل ہے۔ طبرانی کی حدیث مبارکہ جو کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کے وقت مجھ پر درود پاک پڑھا اسے روز قیامت میری سفارش حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔